السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت کے کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کشفنہ میں درود پاک پڑھ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام دینوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا کی تخلیق فرمائی ہے، جنت، دوزخ، انسان، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے دن وجود میں لایا ہے، اور آخری دن جسے ہم قیامت کہتے ہیں وہ بھی جمعہ کے دن ہی ہوگا۔ اور حساب کتاب ختم ہو جانے کے بعد جنتیوں کو جو حکم ملے گا جنت میں جاؤ، وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب جمعہ کے دن آ جائے تو تم نہاؤ، اور جو تمہارے پاس اچھے کپڑے ہیں اسے پہنو، سرما لگاؤ، عطر لگاؤ، اور مسجد کی طرف نکل جاؤ۔ خطبہ ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے پہلے مسجد میں داخل ہوا جمعہ کے دن، اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد گائے، بیل، بکری، مرغی، حتیٰ کہ جو آخری وقت میں خطبہ کے نزدیک بالکل جب امام خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت جو لوگ آتے ہیں ان کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور مؤذن خطبے کا اذان دیتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن جو صدقہ کرنے کا ثواب ہے اس سے وہ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ 6 دن ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ایک دن جمعے کے لیے نکالیں اور پہلے آپ آنے کی کوشش کریں مسجد میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے کہ بغیر عبادت کیے، تسبیح و تحلیل کیے، صرف آنے پر جو مسجد میں پہلے داخل ہوتا ہے اس کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عنایت عطا فرمایا کہ اونٹ، بیل، بکری، انڈا، مرغا، مرغی سب کا دینے کا ثواب عطا فرمایا صرف آنے کے لیے۔ تو جب آنے میں اتنا ثواب ہے تو جو آ کر بیٹھے درود و سلام نبی پر بھیجتا رہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے نزدیک میرے وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑتا ہوگا۔ تو یہ کون نہیں چاہے گا کہ قیامت کے دن ہم اپنے آقا کے نزدیک بالکل قرب حاصل کریں۔ آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے بہت انعام و اکرام رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، 10 خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور دن ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ فرشتے ہمارے نبی تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑتا اسے میں پہچانتا ہوں، یہاں تک کہ اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں، اس کے باپ کے نام سے بھی پہچانتا ہوں، اسے جانتا ہوں۔ اور جو جمعے کے دن درود بھیجتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کانوں سے سنتے، فرشتے اور دن پہنچاتے ہیں، لیکن جمعے کے دن جو نبی پر درود پڑتا ہے بھیجتا ہے اسے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، جو آپ کو درود یاد ہو، جو درود یاد ہو درود پڑھنے میں بہت ثواب ہے اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ پہلے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا، اور میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے بندوں کے اوپر یا علاج لگا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان پر تم پر روزے فرض کیے گئے، رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یا متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری آ جائے، اس لیے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان سب کی امتیوں کے اوپر روزے فرض ہے، بس طریقے الگ تھے، دین الگ تھے، اور ہمارے لیے جو روزے فرض کیے گئے یہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے۔ اس سے پہلے 3 ہجری کو یہ روزے ہمارے اوپر فرض ہوئے، اس سے پہلے محرم الحرام کے 2 روزے فرض تھے، وہ روزے رکھتے تھے، لیکن جب ہمارے اوپر یہ روزے فرض کر دیے گئے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ جو چاہے محرم الحرام کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے بعد اگر کوئی روزہ ہے تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے روزہ ہے، 9ویں 10ویں 2 روزہ رکھے۔ اب یہ ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، اگر کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے، حقیقتاً بیماری ہو،
اس لیے کہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ جب رمضان مبارک کے مہینے آ جاتے ہیں تو نہ جانے کتنی بیماریاں لوگوں کے اوپر آ جاتی ہیں کہ آج ہم بیمار ہیں، یہ بہانے نہیں چلتے، حقیقتاً جو بیمار ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، اگر وہ مسافر ہو یا بیمار ہو وہ روزہ نہ رکھیں، وہ روزے بعد میں پورے کریں، یہ قضا روزہ ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھا، جان بوجھ کر، نہ وہ مسافر ہے نہ بیمار ہے، تندرست ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھتا ہے جان بوجھ کر، تو ایک روزے کے بدلے میں 60 روزہ اسے رکھتا ہے، یاد رکھیے گا، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزہ لگاتار، وہ بھی ایسا نہیں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن تیسرے دن، ایسا نہیں، لگاتار 60 روزے، 2 مہینے روزے رکھتے۔ اب اگر کسی نے روزہ رکھنا شروع کیا اور 59 روزہ رکھا یا 58 روزہ رکھا اور 59واں روزہ نہیں رکھ پایا، 60واں روزہ رکھا، تو پھر اسے پورے 2 مہینے روزے رکھنے ہیں، سمجھ جائیے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان کے مہینے کے روزے نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے اگر یہاں وہ پورا نہیں کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن ایک روزے کے بدلے میں 50,000 سال تک اسے جہنم میں جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، 50,000 سال یہاں ہے ایک روزے کے بدلے میں۔ ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 15 سال 16 سال حتیٰ کہ 20 سال، اب والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو بچہ ہے، لڑکا ہے، وہ بچہ ہے، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ آپ کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر ایک کنبے کے کفیل سے سوال ہوگا ان کے بچے کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں۔ اس لیے ہمیں لازم ہے جو گھر کا کفیل ہے وہ خود بھی روزہ رکھے اور بچوں سے بھی روزہ رکھوائے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور بچوں سے روزہ نہیں رکھوا رہے تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری کفالت میں تمہارے بچے تھے، ہر چیز تم اپنے بچوں سے کروا سکتے تھے، روزہ نہیں رکھوا سکتے تھے۔ اور اکثر میں اپنے گاؤں میں دیکھتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ، کہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں بالکل، لیکن روزہ نہ لانا، روزہ رکھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو انہیں معلوم نہیں ہے یا پھر جان بوجھ کر نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں آگے وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ بمبے گئے ہیں، بہت سے لوگ بمبے میں رہتے ہیں، وہاں کا ماحول میں بہت اچھا دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے 7-8 سال کے بچے روزہ رکھتے ہیں، 7-8 سال کے بچے۔ یہاں تو 20 سال 25 سال ہو جاتا پھر بھی روزے نہیں رکھتے۔ میرے خود چھوٹے بچے 7-8 سال کا، بولے گے تعریف کریں گے، تعریف بھی کر رہا ہوں، بات آئی تو بتا دیتا ہوں۔ پچھلے جب میں لاک ڈاؤن میں آیا تھا وہ رمضان میں یہی گزارا، میری بہن پریشان ہو جاتی تھی، ان لوگوں کو کھانا کھلاتے، کھا پڑ کے نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے، روزہ رکھے، دن بھر چھت میں گھومتے رہتے تھے، دوڑتے رہتے تھے، پھر بھی روزے میں رہتے تھے۔ ایک 7 سال کا تھا، ایک 8 سال کا۔ تو ماحول بنائیے بچپن سے، یہ ضروری نہیں کیا پورے رمضان کے مہینے روزہ رکھا لیجیے بچوں سے، نہیں، 1 رکھوا دیجیے، 2 رکھوا دیجیے، 3 رکھوا دیجیے، عادت تو ڈالیے تاکہ بالغ ہونے کے بعد اسے عادت ہو جائے روزہ رکھنے کی، اور اس کی روزے قضا نہ ہو، اور آپ بھی کل قیامت میں صحیح سلامت رہے اور آپ کے بچے بھی صحیح سلامت رہے۔ عادت بنوائیے، بچوں کے سامنے وضو کیجیے، بچوں کے سامنے نماز پڑھیے، بچوں کی ضرورت نہیں بتانے کے لیے ہم ایسا کرو، جب ہم اسے سامنے کریں گے تو خود بخود وہ بچے سیکھ جائیں گے۔ بچے ہماری کفالت میں ہیں، ہم جس طریقے سے بچے کو چائے ڈال سکتے ہیں، جس طریقے سے درخت ہوتا ہے، چھوٹا پودا ہے تو ہم جدھر چاہیں ادھر اسے ہم موڑ سکتے ہیں، لیکن جب وہ پودا درخت بن جاتا ہے موٹا تو پھر اسے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا ہی رہے گا، اسے ہم کبھی سیدھا نہیں کر سکتے، اور پودا اگر ٹیڑھا ہے تو اسے ہم سیدھا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب چھوٹے بچے ہوں 9 سال 10 سال، 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھائیے، 2 دن مت رکھائیے، اس طریقے سے کوشش کیجیے۔ چلیے پورا روزہ نہ رکھ پائے، آدھا دن رکھوا دیجیے، آپ کو بھی ثواب ملے گا کہ بچوں کو ماحول میں، اسلامی ماحول میں ڈالا جا رہا ہے۔
یہ بہت ضروری ہے. روزے کی جب بات آ جاتی ہے تو بہت لاپرواہی ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے, لیکن سن لیجیے ایک روزہ اگر ہم جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو 50,000 سال تک ہمیں جہنم میں جلایا جائے گا. 50,000 سال تک. اللہ غفور رحیم ہے, بہت سنے, اللہ غفور رحیم ہے, رحمان الرحیم ہے, بخش دے گا. لیکن کبھی آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ قہار و جبار بھی ہے؟ کبھی سنے ہیں کہ قہار و جبار کا اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ لے گا تو کسی کی مزال نہیں ہوگی. قیامت کے دن بڑے بڑے اولیاء کرام, بڑے بڑے انبیاء کرام تھر 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 کانپیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تھر 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 کانپیں گے. ہم اور آپ کس حد کے منہ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ غفور رحیم ہے, بخش دے گا. اللہ غفور رحیم ہے, بخش دے گا. ایک چیز اور آپ خیال میں رکھیں, اس لیے شیطان ہمارا دشمن ہے. ارے دماغ میں ورگلاتا رہتا ہے, طرح طرح کے خیالات رہتے ہیں. بس یہ ہے وہ بات کہ ہم غیروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان والا بھی نہیں ہے لیکن ہم سے بہتر ہے. دیکھتے ہیں دماغ میں شیطان کو خلبلی ڈالتا ہے. یہ غیر کو مسلمان نہیں ہے پھر بھی ہم سے بہتر ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے. بس اتنا آپ سمجھ لیں. کافروں کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ جنت ہے. تو جنت میں کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. نہ عبادت ہے, نہ ریاضت ہے, نہ قرآن پڑھنا ہے, کچھ بھی نہیں. ایسی زندگی جنت میں رہے گی کہ مت پوچھیے. جو ہم چاہیں گے وہ سامنے ہے. تو ان کے لیے جنت ہے, جو وہ چاہتے ہیں ان کے لیے سامنے حاضر ہے. تو وہ چیز کو ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ ایمان والا بھی نہیں ہے پھر بھی ہم سے بہتر ہے. اس چیز کو بالکل ذہن میں نہیں لائیں. یہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, ورغلاتا ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, رب کو مانتے بھی ہیں, رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں, پھر بھی ہم پریشان. تو ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے. کیا ہے؟ جیل ہے. اب قیدی لوگ قید خانے میں کیسے رہتے ہیں وہ تو معلوم ہی ہے. تو ہمیں دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے؟ قیدیوں کی طرح. ہم قید ہیں یہاں. ہمارے لیے جو قرآن و حدیث میں ناجائز و حرام قرار دے دیا گیا ہے اسے ہم حلال نہیں کر سکتے. وہ ہمارے لیے ناجائز و حرام ہے. ہم قید ہیں, قیدی ہیں ہم اس دنیا میں. تو ہم غیروں کو نہیں دیکھیں گے, اس لیے کہ غیروں کے لیے دنیا جنت ہے اور ہمارے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. اگر ہم یہاں سے نکلیں گے تو پھر ہمارے لیے وہ جنت رہے گی, ایسی جنت جو دنیا کا کہیں بھی ایسی جنت نہیں ملنے والی ہے. جس جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ان جنتیوں کے لیے 70 حوریں بیویاں بن رہیں گی. 70 حوریں. جب حوروں کی بات آ گئی تو ایک مسئلہ بتاتا چلو, درود پاک پڑھتے ہیں. ابھی نکاح بھی بہت ہے اور کچھ لوگوں کا ہوا بھی. یہ نکاح سنت ہے اور سب سے بڑی عبادت نکاح ہے. سب سے بڑی عبادت. جب نماز نہیں تھی, قرآن نہیں تھا, کوئی عبادت اور ریاضت نہیں تھی, اس وقت عبادت جو تھی وہ نکاح. جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے حکم دیا کہ نکاح کروا. تو سب سے پہلے عبادت ہوئی نا. اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے, عبادت و ریاضت ہر چیز ختم ہو جائے گی, اس وقت ایک عبادت باقی رہے گی. وہ کیا ہے؟ نکاح. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے لیے 70 حوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا کہ ان کا نکاح کروا دیا جائے. تو یہ نکاح اتنا پاکیزہ ہے, اتنا پاکیزہ ہے, لیکن جسے آج ہم کھیل تماشا بنا رکھے ہیں. اکثر اخبارات وغیرہ میں آتے ہیں اور آپ لوگ اپنے ماتوں کے آنکھوں سے بھی دیکھے ہوں گے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں.
وجہ کیا ہے؟ میں بہت غور و فکر کیا تو اس میں ہمیں دو وجہ پتا چلا۔ پہلا وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، وہ بالکل دینی تعلیم سے دور رہتے ہیں، دینی تعلیم سے بالکل دور۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غربت، غریبی اور جہیز کی لعنت ایسی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے وہ تو دے دیتے ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے اور 3 4 5 بچیاں ہیں وہ اپنی بچیوں کو کہاں سے شادی کروائیں گے؟ سوچیے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ کو دے رہے ہیں، لیکن جن کے پاس بچیاں نہیں ہیں اب وہ بچیاں بھاگے گی نہیں تو کیا کریں گے؟ بھاگنی پڑے گا نا۔ یہ خواہش ایک ایسی چیز ہے، جس طریقے سے بھوک ہے اسی طریقے سے جسمانی خواہشات بھی ہے اور اسے بھی پوری کرنی ہے۔ اب جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے بچیاں بھاگے گی، اس لیے ریکویسٹ ہے، التجا ہے، ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ جو جہیز کا معاملہ ہے اسے بالکل اپنے گاؤں سے ختم کر دیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ ایک مسئلہ آیا، مسئلہ کیا ہے؟ ایک حضرت کے پاس گئے، یعنی والدہ اکثر جاتی ہے جب وہ آ جاتی ہے تو، کہ جب سے میرے بچے کی شادی ہوئی ہے وہ ہمارا کچھ سنتا ہی نہیں ہے، میں اس کے سسرال والے یا بیوی اس کو کچھ کھلا دی ہے کہ بچہ میرا جب شادی ہوئی تھی بہت سن رہا تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی میرا کچھ سنتا ہی نہیں ہے۔ بولا اچھا، بالکل نہیں سنتا ہے؟ بولا بالکل نہیں۔ بولے جب سے شادی ہوئی ہے بتاؤ سوتا کہاں ہے؟ بولا وہ پلنگ میں سوتا ہے۔ بولا وہ پلنگ کس کا ہے؟ بولا وہ دلہن لائی۔ اچھا، کھانا جس برتن میں بن رہا وہ برتن؟ بولا جو دلہن جو لائی تھی اسی برتن میں کھانا بن رہا۔ بولا اچھا، اور جتنے بھی چیزیں وہ جو گھڑی پہننا کس کا ہے؟ وہ سسرال کی طرف سے ملی ہے وہ گھڑی۔ اچھا، جو بائک چلا رہا ہے کس کا؟ وہ سسرال کی طرف سے ملی ہے، وہ گاڑی ملی اس کے اوپر چلتا ہے۔ بولا جب سسرال کے ہی طرف سے ہر چیز ملا ہے تو تمہارا سنے گا یا اپنے سسرال والوں کا سنے گا؟ سمجھ رہے بات کو؟ سوچیے، کھانا کھا رہا ہے سسرال کے دیے ہوئے برتن میں، سو رہا ہے دیے ہوئے کیا کہتے ہیں بیڈ میں سسرال کی طرف سے، گاڑی میں گھوم رہا ہے سسرال کی طرف سے دی ہوئی گاڑی میں، تو بچہ آپ کا کیوں سنے گا؟ جو دیا ہے اسی کا تو سنے گا۔ تعویذ کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو بیچ دیتے ہیں چند ٹکٹوں میں، پھر جب ہم اپنے بچوں کو بیچ دیے تو پھر وہ تمہارا نہیں، جو بک گیا جس کی طرف اسی کا سنے گا، اسی کے مانے گا، پھر آپ کا وہ نہیں سنے گا۔ سمجھے؟ تو کوشش کیجیے اپنے گاؤں سے، ہم دوسرے کو گاؤں چھوڑیے، اپنے گاؤں جہیز لینا دینا ختم کریں۔ یہ بہت لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، ایک نیکی کا ثواب۔ آج اگر کسی مارکیٹ یا مال وغیرہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایک موبائل جو خریدے گا اس کو ایک موبائل ایکسٹرا ملے گا تو بھیڑ لگ جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 2 نہیں بلکہ 70 نیکیاں دے رہا ہے۔ آپ ایک آیت پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 آیت پڑھنے کا ثواب دے گا۔ آپ 1 روپیہ صدقہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو۔ کتنا؟ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو، لیکن اتنا اس کے پاس پیسہ ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز خرید لے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ گناہگار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو آخری وقت میں یہودی یا نصرانی بن کر مرے گا۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ ہمارا میل ہے، جیسے میل نکلتا ہے وہ ہمارے پیسے کا میل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ یہ غریبوں کا حصہ ہے، اس کے حصے کو تو آپ مت کھائیں،
ज़कात क्या करें? देखें पहले अपने घर में कि हमारे घर में कोई तो ऐसा मुहताज नहीं है जिसे पैसे की जरूरत है, तो पहले अपने घर वालों को दें। भाई को दे सकते हैं, बहन को दे सकते हैं, चाचा को दे सकते हैं, चाची को दे सकते हैं, खाला को दे सकते हैं, खालू को दे सकते हैं। बाप को नहीं दे सकते, माँ को नहीं दे सकते, ससुर को नहीं दे सकते, सास को नहीं दे सकते, बीवी को नहीं दे सकते। तो अपने खानदान में ढूंढिए। अगर अपने खानदान में सब अल्लाह के फजल करम से साहब निसाब है तो अपने गांव में ढूंढिए कि हमारे गांव में तो कोई ऐसा मुहताज नहीं है जिसे पैसे की जरूरत है, नहीं तो फिर अड़ोस पड़ोस में ढूंढिए। तो पहले अपने खानदान में ढूंढिए, फिर दूर जाइए। आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे, और आपके खानदान वाले अच्छा खाना ना खाए, अच्छा कपड़ा न पहने, और सदका कीजिए। सदका देना बहुत बड़ा सवाब है। आखिरी वाक़या बता करके मैं रुखसत होता हूँ, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो जुम्मा को मिलूंगा। अब कब जुम्मा आएगा तब मिलूंगा, इसलिए कि मुझे निकलना भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक उम्मती हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर बैठे और अपनी गुफ्तगू में वो ये फरमाए कि हुजूर मेरी शादी हो गई है, और बहुत खुश थे अपनी शादी को लेकर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। अभी गुफ्ता सुनी हो रही थी कि मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बोले, ए मूसा अपनी इस उम्मती से आप बहुत खुश हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, क्यों नहीं, हमारी उम्मती है और अभी शादी हुई है, खुश क्यों नहीं होगा? बोले देखिए 6 दिन में मैं आऊंगा और इसकी रूह कब्ज करूंगा। कितने दिन में? 6 दिन में। वो ये खबर देकर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम चले गए। उनकी जो उम्मती थी वो भी गुफ्ता सुन करके जाने लगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे बैठाए और बोले, देखो अभी मेरे पास हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए थे और तुम्हारी मौत की खबर सुनाकर चले गए। 6ठे दिन में तुम्हारी मौत है। हम लोग मुझे तो घबराए, खुश हो गए, बोले कोई ना, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है, उसको मौत का मजा चखना है। और वहां से निकले। अभी चंद दूर गए थे, थोड़ी दूर में एक फकीर उसे मिला और वो सदा लगा रहा था, अल्लाह के नाम से कुछ दे दे, अल्लाह के नाम से कुछ। अब ये शख्स बोले अभी 6ठे दिन में मुझे मरना है, अब पैसा वगैरह करके रख के क्या करें, ऐसा जितना पॉकेट में था सब उस फकीर को दे दिया और आगे निकल गया। फकीर को दिया और आगे निकल गया वो बंदा। फिर कुछ सालों के बाद, तकरीबन 3-4 साल के बाद, इत्तेफाक से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उसी उम्मती से हो जाती है जिसके बारे में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ये खबर दिए थे कि 6ठे दिन में इसकी मौत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत जलाली थे और मैं करम से सुनते होंगे कि जब मलकुल मौत आए थे रूह कब्ज करने के लिए, तो ऐसा चमाट लगाए थे कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत की आंख निकल गई थी, इतनी जलाली थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब जब अपनी उम्मती को देखे बोले, अरे ये क्या, इसके बारे में तो आज से 2-3 साल पहले खबर पहुंची थी कि 6 दिन में ये बंदा मर जाएगा और अभी तक जिंदा है। उसी वक्त कोहे तूर में गए, रब से कलाम, रब कदीर, इंसान झूठ बोलता है, अब क्या फरिश्ते भी झूठ बोलने लगे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मूसा क्या हुआ, बहुत जलाल में हो? और रब कदीर, आज से 2-3 साल पहले मेरी ये उम्मती शादी करके आया था, मैं उसे खुश था, वो भी खुश था, लेकिन हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आकर मुझे खबर दिया कि 6 दिन में ये मर जाएगा और आज मेरी मुलाकात हुई, अभी तक ये जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मूसा फरिश्ता कभी झूठ नहीं बोलता, वो जो बोला था वो हक था, सच था। 6 दिन में उसकी मौत थी, लेकिन जब वो तुम्हारे पास से निकला तो एक फकीर उसे नजर आया, वो मेरे नाम पे कुछ मांगा, तो तुम्हारी जो उम्मती थी जो भी उसके पास था सब दे दिया। वो फकीर ने उसके लिए दुआ कर दिया, रब्बे कबीर इसको उम्र दराज कर दे। तो 6 दिन का दिन में उसने एक सुन्ना लगा दिया और 60 साल उसकी जिंदगी। मेरे दोस्तों, ये सदका है जो मौत को निकाल देती है। तो परेशानियां क्यों निकालें? हम सदका देते हैं, लेकिन परेशानी आने के बाद, परेशानी से पहले हम सदका देते हैं। यही तो हमारी खराबी है। जब हमारे अंदर परेशानी घिर जाती है तब हम सदका निकालते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब घर से निकलो तो सदका करके निकलो, चाहे एक ही पैसा क्यों ना हो। इंशाअल्लाह तुम सदके के सबब से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करें।
تو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو روزہ رکھیں اور بچوں کو بھی رکھائیں اور صدقہ بچوں کے ہاتھ سے کروائیں تاکہ انہیں عادت ہو جائے اور آپ بھی کریں، اور جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ استغفار ربی من کل ذنب